میری شادی کی رات تھی اور میں شاہویز کی دلہن بن کر اس کے بنگلے میں آ گئی تھی، لیکن میرا دل ہر امنگ سے خالی تھا، بلکہ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا رشتہ نبھانا جس میں ہمارا دل بالکل بھی نہ مانے، لیکن ہمیں مجبوراً نبھانا پڑتا ہے۔ میں نے کیسے نکاح کا ایجاب و قبول کیا تھا یہ میں جانتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سب کو لگ رہا تھا کہ شاید ماں باپ اور بہن بھائی کی جدائی میں بہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ مجھے شاہویز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والدین کی پسند تھا۔ میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس کی دلہن تو بن گئی تھی، اس کے کمرے میں بھی بیٹھی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ قائم ہو۔ لیکن میرا اختیار ہی کہاں تھا؟ جیسے میں ایجاب و قبول کرنے کے لیے بے بس اور مجبور تھی، اسی طرح سے شاہویز کو بھی اس کے حق سے روک نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا شاید میرا شوہر آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا اور میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں ابھی بھی گھونگھٹ نکال کے بیٹھی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں یہ رواج تھا کہ دلہن کو گھونگھٹ نکالنا پڑتا تھا اور گھونگھٹ دلہا ہی اٹھاتا ہے۔ وہ میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں بالکل سمٹ کے پیچھے ہٹی اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ شاہویز نہیں تھا، بلکہ وہ تو میں اس شخص کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہویز اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے اپنی بھابھی کو؟ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ سے گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں بھابھی کو دیکھنے کا، بھابھی کو دیکھنا ہے، بھابھی کو دیکھنا ہے۔ توبہ توبہ، ایک تو تم میری شادی پہ اچانک سے آئے، مجھے سرپرائز کر دیا، اور پھر آتی تمہیں بھابھی دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ شاہویز میرے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ردا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، شہریار، 1 سال بعد آج ہی لندن سے واپس آیا ہے، وہ بھی مجھے سرپرائز دینے کے لیے، لیکن تھوڑا لیٹ پہنچا ہے، ورنہ ہماری شادی میں شرکت کرتا۔ ابھی اسے گھر میں داخل ہوئے صرف 5 منٹ ہوئے ہیں، اور اس کی حرکتیں تو دیکھو۔ آتے ہی مجھے کہنے لگا، بھائی آپ کمرے میں نہیں جائیں گے، میں آپ کی بیوی کو آج بالکل شوق کر دوں گا، کتنا مزہ آئے گا جب میں گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور بھابھی آپ کی جگہ مجھے دیکھیں گی۔ یہ کہہ کے شاہویز ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، ردا، سچ سچ بتاؤ، تم شاکڈ ہوئی تھی کہ نہیں؟ میں اسے کیا بتاتی؟ میرے ساتھ ساتھ میرے سامنے بیٹھا شہریار بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ نہ تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا تھا اور نہ ہی اس کے پاس۔ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا۔ شاہویز کہنے لگا، شہریار، ارے یار کہاں جا رہا ہے، بیٹھ نا، باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، بہت تھک چکا ہوں بھائی، بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کہ کھڑے ہونا مشکل ہے، بس اب آرام کروں گا، آپ بھی آرام کریں۔ اس کی آواز کی ٹوٹ پھوٹ اور نمی کو میں اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی کہ ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو میں نے اپنے اندر نکلا تھا، اور اب لگ رہا تھا جیسے مجھے وہ تنگ کر رہا ہے، سانس رکنے لگا ہے۔ شاہویز بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ کتنی عجیب قسمت تھی، یا یوں کہیے کہ قسمت کا کتنا عجیب فیصلہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ اپنے ان بہنے والے آنسوؤں کو ضبط کر لوں، ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اتار لوں اور شہریار کی یادوں کو دل میں دفن کر دوں، لیکن سب کچھ میرے اختیار سے باہر تھا۔ شاہویز میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، بس یوں ہی گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے رخسار پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے کہنے لگا، تم تو برف جیسی ٹھنڈی ہو رہی ہو۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، شادی کے حوالے سے بے تابیاں تھی، وارفتگی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میری آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، جن کی چبھن میرے دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ آج رات صرف ہم دونوں جاگنے والے نہیں تھے، آج رات شہریار کو بھی شاید نیند نہ آتی، شاید نہیں، یقیناً وہ سو نہیں سکتا تھا، کم از کم آج کی رات تو نہیں۔
میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا میری تعریف کر رہا تھا اور میرے دماغ میں صرف شہریار تھا۔ بہت ٹوٹ کے چاہا تھا میں نے اسے، بہت کہا تھا شہریار مت جاؤ لندن پلیز شہریار۔ شہریار کہتا تھا بس 1 سال کی بات ہے، بس 1 سال میرا انتظار کر لو، میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ خواب پورا کر لوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں سی وی بھیجوں گا اور مجھے لندن کی ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ ردا پلیز میرا یہ خواب پورا ہونے دو۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ بس ایک بار مجھے لندن جانے دو۔ میں نے کہا اور اگر اس 1 سال میں میرے والدین نے کہیں میری شادی وادی کر دی تو؟ کہنے لگا یار کیا 1 سال میرے لیے رک نہیں سکتی؟ میں نے کہا پھر اپنے گھر والوں کو بھیج دو تاکہ وہ تمہارے نام کی انگوٹھی مجھے پہنا دے، میں 1 کے بجائے 2 سال بھی انتظار کر لوں گی، لیکن بنا رشتے کے میں کیسے اپنے گھر والوں کو روک سکتی ہوں؟ کہنے لگا میرے بڑے بھائی کے بڑے نخرے ہیں، جب تک انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آ جاتی ان کی شادی نہیں ہو جاتی، میرا پہلے رشتہ ہونا بہت مشکل ہے، پلیز ردا پلیز مجھے 1 سال کے لیے جانا ہے، کوئی بھی بہانہ کر دینا، کہہ دینا تمہیں لڑکا پسند نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دینا۔ میں نے کہا میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہم لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا، ہمیں بس بتایا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ شہریار کہنے لگا کم آن یار پلیز صرف 1 سال کی تو بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن 1 سال سے اگر 1 مہینہ بھی تم وہاں اوپر گزار کے آئے تو پھر میں کوئی گارنٹی نہیں لیتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا جان سے مار ڈالوں گا اس لڑکے کو، سمجھی؟ اگر تم چاہتی ہو میرے ہاتھ سے کسی کا قتل نہ ہو جائے تو تم میرا انتظار کرو گی۔ میں نے کہا اچھا میرا ہاتھ تو چھوڑو، سب دیکھ رہے ہیں کتنا برا لگتا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنی کلائی اس سے چھڑوائی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، گروپ اسٹڈی میں دونوں کے مابین دوستی ہو گئی اور پھر محبت۔ اس کے بعد تو جہاں میں ہوتی تھی وہیں پر شہریار بھی ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر مستقبل میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ میں نے پورے 1 سال شادی نہ کرنے کے بہت بہانے بنائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا۔ میرے والدین کہنے لگے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، ہر رشتے پہ تم انکار کر دیتی ہو۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ میں نے شہریار سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیوں شہریار کے پیچھے بھاگ رہی ہو، وہ نہیں آئے گا، بہتر ہے کہ جو تمہارے لیے جو بھی رشتہ آئے فیصلہ اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دو۔ میں نے روتے ہوئے امی سے یہ بات کہی تھی کہ اب آنے والے رشتے پہ ہاں کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آنے والا رشتہ شاویز کا تھا۔ اس کی بہن اور والدہ کو میں دیکھتے ہی پسند آ گئی، رشتہ پکا ہو گیا۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے فون سے شہریار کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ بہت چاہا کہ میں شہریار کو بھول جاؤں، شاویز کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے کی کوشش کروں، لیکن اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل امر تھا۔ میں نے منگنی کا عرصہ بھی بے دلی سے گزارا، حالانکہ شاویز کی طرف سے مجھے 2-4 میسیجز میری نند نے دیے تھے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی سے پہلے فون پہ بات کرنا پسند نہیں ہے۔ میں شاویز کے بارے میں چاہ کر بھی کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ سوچا یہ تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات میرے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ شاویز میرے قریب آنے لگا، مجھے لگا کہ میں جیسے کوئی مومی گڑیا ہوں جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ شاویز کی محبت، بے تابی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ البتہ صبح میں اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائی۔ میں نے اور شہریار نے بہت خواب دیکھے تھے شادی کی رات کے حوالے سے، بہت سی باتیں بھی کی تھی۔ شاویز سو رہا تھا اور میں صوفے پہ اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کاش کہ شہریار شاویز کا بھائی نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کا چہرہ دوبارہ نہ دیکھ سکتی۔ ایک ہی گھر میں رہ کے شہریار کے سامنے میں شاویز کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ بہت مشکل کام تھا۔ صبح ہوتے ہی جب شاویز کی آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کیا روئی ہو؟ میں نے کہا نہیں تو۔ میں نظریں چرانے لگی۔
کہنے لگا میں نہیں مانتا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم روئی ہو، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے شاید، کیونکہ میں رات کو جلدی سونے کی عادی ہوں۔ میری بات سن کے وہ میرے قریب آ گیا، کہنے لگا شادی کے شروع کے دنوں میں تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ پھر سے شوق ہونے لگا، لیکن میرے دل کے اندر ایسے کوئی بھی ارمان نہیں تھے۔ میں نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں باہر جانا چاہیے۔ کہنے لگا ہاں تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ جب میں تیار ہو کے شاویز کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ سامنے لاؤنج میں ہی شہریار بیٹھا تھا، بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، بس ایک سرسری سی نظر ہم پہ ڈالی، اوپر سے ماتھے پہ بل ڈبی دیکھنے لگا۔ شاویز میرا ہاتھ پکڑے شہریار کے پاس لے آیا، خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا، مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ شہریار سے کہنے لگا تم کہاں مصروف ہو شہریار؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں بھائی، میں نے کہاں مصروف ہونا ہے، بس میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میری چھوٹی نند میرے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی شاویز بھائی، شہریار بھائی پوری رات نہیں سوئے، لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے۔ یہ سن کر شاویز نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگے تم تو رات کو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے نیند پوری کروں گا۔ شہریار کہنے لگا پتہ نہیں، نیند آئی ہی نہیں، بڑی بے چینی ہوتی رہی پوری رات، اسی لیے باہر ٹی وی دیکھنے لگا۔ شاویز کہنے لگا ہاں تم 1.5 سال لندن میں جو گزار کے آئے ہو، اس لیے یہاں کی عادت بھول گئے ہو۔ شہریار کہنے لگا شاید ایسا ہی کچھ ہوگا۔ شاویز کہنے لگے کہ تم اچھے خاصے سیٹل ہو گئے ہو یہاں پر، تمہاری بہت اچھی جاب بھی مل جائے گی تمہیں، اب تمہارے لیے لڑکی وڑکی دیکھتے ہیں تاکہ تمہاری بھی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر میں نظریں بدلنے لگی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا نہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شاویز کہنے لگا ہاں یاد آیا، تم شاید اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتے تھے، اسی کا نام بتا دو، ہم اسی کے لیے رشتہ لے کے چلے جاتے ہیں، بلکہ اب تو ردا ہے، یہ تمہارے لیے دلہن پسند کر کے آ جائے گی، میں تو کہتا ہوں یار تم بھی شادی کر لو۔ شہریار کہنے لگا اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شاویز کہنے لگا اوہو یہ تو بہت برا ہوا۔ شہریار کہنے لگا ہاں میرے ساتھ بہت برا ہوا، اسے کہا بھی تھا کہ میرا انتظار کرنا، لیکن ہر کوئی محبت تھوڑی کرتا ہے کہ انتظار میں اپنی عمر بڑھا دے۔ شاویز کہنے لگا ایسا کرو اس کے شوہر کو مار ڈالو، راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ بات شاید انہوں نے مذاق میں کہی تھی۔ شہریار کہنے لگا کاش میرے اختیار میں ہوتا، لیکن یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس کے شوہر کو چاہ کے بھی مار نہیں سکتا۔ شاویز کہنے لگے یار محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اپنی محبت کو پانا چاہتے ہو تو اپنا راستہ صاف کر لو۔ شہریار کہنے لگا چھوڑیں بھائی کوئی اور بات کریں۔ ناشتے کے دوران بھی شہریار مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر سکی، ولیمے پہ بھی اس کی نظر مجھ پہ تھی۔ میں بیٹھی شاویز کے پہلو میں تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے شہریار کی تیز نظریں مجھی پہ جمی ہوئی ہیں۔ شاویز میرے کان میں میری تعریفیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا آج تو تمہارا رنگ و روپ الگ ہی سامنے آیا ہے، شاید میری محبت کا جادو تم پہ چل گیا ہے، تم کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو، میری ایک دن کی سنگت نے تمہیں کتنا حسین بنا دیا ردا۔ یہ بات شاید میرے لیے اس وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی اور اچھی لگتی جب شاویز میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا۔ میں تو مسکرا بھی نہیں پائی۔ شاویز شہریار سے کہنے لگا تم کیا اجنبیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہو، میرے پاس آؤ۔ شہریار اس کے پاس آ گیا، دیکھ مجھے ہی رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب ہماری شادی ہوگی تو ولیمے والے دن تمہیں گرے اور سلور کلر کی میکسی پہناؤں گا، مجھے یہ کلر بہت پسند ہے، اور آج میں نے گرے اور سلور میکسی ہی پہنی ہوئی تھی۔ شاویز نے بھی میرے لیے گرے اور سلور کلر کی میکسی ہی لی تھی۔ شاویز شہریار سے کہنے لگا کہ ادھر ہمارے ساتھ تصویریں بنا اور اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھو یار۔ شہریار میری دوسری جانب بیٹھ گیا، ایک طرف شامیر بیٹھا تھا، دوسری طرف شہریار، لیکن میں شہریار کے ساتھ فاصلہ رکھ کے شاویز کے ساتھ لگ گئی۔ بڑی تیکھی نظر سے شہریار نے مجھے دیکھا تھا اور اپنی مٹھیاں بھینچے میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بڑے غصے میں ہے، لیکن اس میں قصور میرا تو نہیں تھا، میں نے اس کا انتظار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں اس سے بہت کترانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن شاویز کی عادت بہت الگ تھی، وہ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا، کہتا کہ بہت مزے کا کھانا بنایا، جی چاہتا ہے سارا کھانا میں کھا جاؤں، پھر میرے قریب ہو کے دھیمے لہجے میں کہتا
اور بھی بہت کچھ جی جاتا ہے. کمرے میں چلو تو بتاتا ہوں. شاہویز کی دائیں جانب میں بیٹھی تھی، بائیں جانب شہریار، اس لیے شاہویز کی سرگوشیاں وہ سن رہا تھا. وہ آدھا کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کے چلا گیا. میری شادی کو 8 دن گزرے تھے. شاہویز اپنے آفس میں تھا جب دوپہر کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا. اس وقت میری نند کالج سے آ کے سو رہی ہوتی تھی، میری ساس بھی آرام کر رہی ہوتی تھی. میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. دروازہ کھلا تو سامنے شہریار تھا اور بڑے غصے میں تھا. کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا. میں فوراً سے گھبرا کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا تم یہاں؟ وہ میرے پاس آ گیا. کہنے لگا ردا میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا. تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے نا، مجھے سزا دینے کے لیے. میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اگر نہیں کر سکتی تھی تو ضروری تھا کہ میرے ہی بھائی سے شادی کرنی تھی تم نے. یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ تم مجھے تکلیف دے سکو، مجھے اذیت پہنچا سکو، مجھے سزا دے سکو. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، پورا 1 سال انتظار کیا تھا. میں ایک لڑکی ہوں، لڑکا نہیں ہوں شہریار. کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں تھی. میرے والدین کو میری گزرتی ہوئی عمر کی فکر تھی. میں نے کہا تھا نا اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دو، مجھے انتظار کر لوں گی میں. لیکن تم نے صرف اپنے خواب کو ترجیح دی. اور باخدا میں نہیں جانتی تھی شاہویز تمہارا بھائی ہے. مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا. نہ کبھی تم نے اپنی فیملی کا ذکر کیا تھا، نہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ بتایا تھا. شادی کی رات جتنا تم مجھے دیکھ کے شوق ہوتے اتنی میں بھی حیران تھی. میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں ہے. جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو میں بھی گزر رہی ہوں. کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو، بہت خوش ہو تم بھائی کے ساتھ، تمہیں میرا احساس ہی نہیں ہے. میں نے جتنا بھی عرصہ وہاں گزارا صرف تمہیں چاہا. میں تو بہت سارے خواب لے کے واپس آیا تھا کہ گھر آؤں گا، تمہارے گھر پہ رشتہ بھیجوں گا. پتہ نہیں کون کون سے خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے جنہیں لے کر میں واپس لوٹا تھا. اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کہنے لگا خوش تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا. ایک بات یاد رکھنا، تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے، اور میں جب چاہوں بھائی کو سچائی بتا کر تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ سکتا ہوں. میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شہریار، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم شاہویز کو کچھ نہیں بتاؤ گے. کہنے لگا کسی بھی طریقے سے بھائی سے طلاق لو، میں تمہیں ان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، میں کیسے ایک بھائی سے طلاق لے کے دوسرے بھائی سے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ شہریار کہنے لگا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر والوں کی بھی نہیں ہے. بس تم بھائی سے دور رہا کرو. تمہیں ان کے ساتھ دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. باخدا اگر تم نے بھائی کے علاوہ کسی اور سے شادی کی ہوتی تو میں اسے جان سے مار ڈالتا. تم میری محبت سے بھی واقف تھی، میرے جنون سے بھی. تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ کیا سوچ کے تم نے میرے بھائی سے شادی کی؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ردا. میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا. وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا. شاہویز آفس سے شاید جلدی آ گیا تھا. ہم دونوں کو کمرے میں دیکھ کے پہلے تو متعجب ہوئے، پھر کہنے لگے واہ بھائی واہ، دیور بھابھی میں بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں. پھر میرے پاس آ گئے. اس وقت شہریار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر رہا تھا. پھر زبردستی مسکرانے لگا. کہنے لگا ہم آپ کے خلاف ہی پلان بنا رہے تھے. اس کی بات سن کے میں کچھ گھبرا گئی. شاہویز کہنے لگا کیا پلان بنا رہے تھے؟ شہریار کہنے لگا میں کہہ رہا تھا کہ بھابھی ہم دونوں بھائی کے آنے سے پہلے چپ چاپ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بھائی جب آئیں گے تو آپ کو کمرے میں نہ پا کے انہیں بڑا غصہ آئے گا اور میں ان کے غصے کو بڑا انجوائے کروں گا. شاہویز ہنسنے لگے. پھر شہریار کے بال بکھیرتے ہوئے کہنے لگے اگر تم ایسا کر بھی لیتے تب بھی مجھے غصہ نہیں آتا. یار میرے بھائی ہو تم، اپنی بھابھی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلے بھی جاؤ گے تو میں بھلا کیوں غصے میں آؤں گا؟ شہریار کہنے لگا مطلب آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ شاہویز کہنے لگے پوری اجازت ہے. میری بیوی تمہاری ہوئی، جہاں چاہے لے جاؤ. شاید یہ بات انہوں نے مذاق میں کہی تھی، لیکن شہریار کچھ اور ہی سمجھا. شاید وہ جو چاہتا تھا وہی سمجھا. کہنے لگا ٹھیک ہے، آج سے آپ کی بیوی میری ہوئی. پھر شہریار کہنے لگا میں انہیں آئس کریم کھلانے لے کے جاؤں گا. شاہویز کہنے لگے کہ جب بیوی میں نے تمہیں دے دی تو جاؤ لے جاؤ، پوچھ کیوں رہے ہو؟ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. یہ جو کچھ بھی تھا یہ غلط تھا. میں نے کہا میرے سر میں ابھی درد ہے، میرا موڈ نہیں ہے شاہویز.
शावेज कहने लगा, चली जाओ रिदा प्लीज, इतने प्यार से कह रहा है, जाओ शाबाश। मैं तो वैसे भी चाय पी के कुछ देर आराम करूंगा, तब तक तुम लोग आ जाना। दोपहर ख़त्म हो चुकी थी, शाम की इब्तिदा थी जब मैं मजबूरन शहरयार के साथ चली गई। गाड़ी में बिठा के वो मुझे समंदर पे ले गया। कहने लगा, चलो ठंडी और गीली रेत पे हाथों में हाथ लेकर अपनी बातें करते हैं। मैंने कहा, शहरयार प्लीज़, हमारे दरमियान अब रिश्ते की नौयत बदल चुकी है। बेहतर है कि जो गुजर गया उसे भूल जाओ और जो है उसे कबूल कर लो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ वैसे नहीं रह सकती जैसे पहले रहती थी। मेरे जज्बात मेरे शौहर के लिए हैं। बेहतर है कि तुम अपनी हद क्रॉस मत करो। ये बात सुनकर शहरयार कहने लगा, बस यही सुनना चाहता था मैं जानता था कि तुमने जो कुछ किया जानबूझ के किया। तुम जानबूझ के मेरी भाभी बनी, मुझे तकलीफ देने के लिए। मैंने कहा, मेरा अल्लाह जानता है कि सच क्या है और क्या नहीं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी भाभी हूँ। मैं अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरे लिए ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने दिल में शावेज को ही जगह दे दूंगी, लेकिन कभी भी उनके साथ बेवफाई नहीं कर सकती, उनको धोखा नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों को एक ऐसा भयानक रूप दूं कि लोगों का रिश्तों पर से एतबार उठ जाए। तुम मेरे लिए कल क्या थे वो माजी की बात है, लेकिन आज तुम मेरे देवर हो, इसलिए अब मेरे भाइयों की तरह। क्योंकि औरत जब अपना घर छोड़ के ससुराल जाती है तो वो अपने घर वाले रिश्ते वहां भी देखना चाहती है, नंद को बहन के रूप में और देवर को भाई के रूप में। मेरा ये कहना था कि वो गुस्से से कहने लगा, शट अप, अब भाई मत बोलो मुझे। मैंने कहा कि जैसे तुम्हें उस वक्त अपने शौक को तरजीह देना मोहब्बत से ज़रूरी लगा था, आज भी तुम अपने करियर को फोकस करो और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर के साथ सुकून से गुजारने दो। लंदन वापस चले जाओ, वहाँ किसी लड़की से शादी कर लेना, और चाहो तो यहाँ किसी लड़की से शादी कर लो, मुझे जेलसी फील नहीं होगी और ना बुरा लगेगा, क्योंकि मैं दिल से शावेज को कबूल कर चुकी हूँ। मर के भी उनके साथ बेवफाई नहीं करूँगी, उनकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंकूंगी कि तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती रहूं और उन्हें ये लगे कि हम देवर भाभी का रिश्ता निभा रहे हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर तुमने माजी की कोई बात बतानी है तो बेशक बता दो, क्योंकि हमारे बीच माजी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसका मुझे खौफ हो। आज तक मैंने कभी तुम्हें अपना हाथ तक नहीं पकड़ाया, हमारे दरमियान सिर्फ बातें होती थी। तुम सब कुछ बता भी दोगे तो मैं कह दूंगी कि मेरा क्लास फेलो था। मुझे नहीं लगता कि शाहवेज को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर तुम उनके दिल में मेरे लिए शक डालना चाहते हो और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं उसके बाद भी तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। मैंने अपना फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ा है, जो चाहे करो, लेकिन अभी के अभी मुझे वापस लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुकूंगी। कुछ देर वो गौर से देखता रहा, सोचता रहा, फिर वापस घर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद वो वापस लंदन जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, करता भी हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर जो इज्जत मेरे दिल में तुम्हारे लिए बन चुकी है वो मोहब्बत से कई ज़्यादा है। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी कि तुम भाई से बेवफाई नहीं करना चाहती, उन्हें धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करो। मैं हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ, कभी कभी वापस आया करूँगा, तुम भाई के साथ खुश रहना। ये कह के वो जा चुका था। मैं अपने दिल में शाहवेज को ही बसा चुकी थी, क्योंकि यही सब कुछ ठीक था। वो मुझसे बहुत मुखलिस होकर मोहब्बत करते थे, इस तरह निभाना चाहते थे, तो मुझे भी वफादार बीवी होने का सबूत देना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है?